کہ ہمارے ایک دوست تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو وہ موٹر وے پہ جا رہے تھے، یکدم کو ان کے برین پر کوئی اٹیک ہوا، تو گاڑی بڑی مشکل سے ان کے بچوں نے سنبھالی، ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اسٹیئرنگ کو سنبھال لیا، ان کو بچا لیا، گاڑی الٹی نہیں، بچ گئے سب، پوری فیملی ساتھ تھی۔ معلوم ہوا کہ ان کو برین ہیمریج کا اٹیک ہوا۔ اب میں نے انہیں کہا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس فوری طور پر آپ چلے جائیں اور اپنا چیک اپ وغیرہ آپ کروائیں تاکہ اس مشکل سے آپ بچ سکیں۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کچھ سال پہلے، تو وہ مجھے کہنے لگے ہمارے پیر صاحب نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کی، آپ اپنا دم درود کریں اور یہ وظیفہ پڑھیں اور ساتھ آپ اپنا کوئی محفل مجلس آپ کرتے رہیں اور نعت خوانی کرتے رہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ مجھے اب تک یاد ہے کہ وہ صاحب مغرب کے وقت مجھے ملے اور ان کے ساتھ میری یہ بات ہوئی، اور دوسرے دن باتھ روم میں نہاتے ہوئے وہ گر گئے۔ اس کے بعد وہ پھر ہوش میں نہیں آئے، گھر میں ان کی میت آئی۔ جو بڑے بڑے حادثات اور واقعات ہوتے ہیں ان سے بچنے کے لیے حکمت عملی بنائی جاتی ہے، میکنزم تیار کیا جاتا ہے، اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت بھی یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی ہے کہ انسان اگر بیمار ہوتا ہے تو اپنا علاج کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق، اللہ تعالیٰ سے مدد انسان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے سے، اللہ کے اسماء کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اس کی رہنمائی کے ذریعے سے۔ وہ خدا کی طرف سے ایک انسان کے لیے مدد ہوتی ہے، تائید ہوتی ہے، نصرت ہوتی ہے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوا، کوئی صحابی بیمار ہوئے، گھر میں کوئی بیمار ہوا، تو باقاعدہ اس کا علاج ہوا۔ آپ اللہ کے رسول اور نبی تھے، اگر آپ وظیفہ بتا دیتے، آپ کہتے ہیں یہ پڑھتے، ہاں یہ بھی بتایا، لیکن اس کا مقصد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان جڑا رہے، انسان کا تعلق قائم رہے۔ صرف دوائی پر بھروسہ نہ کرے، مسلمان اور مومن کبھی دوائی پر بھروسہ صرف نہیں کرتا، اس کا سارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، لیکن یہ وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، اس کو بھی وہ استعمال میں لاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اور یہ دین اور شریعت کا حکم ہے۔